بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو سلے رکھی جاتی تھی، بیچ میں قطب ہوتا تھا، کیل، اسے کیل کہتے تھے اردو میں، عربی میں کہتے ہیں قطب۔ توجہ، اگر وہ کیل نکال دو، چکی چلانے کی کوشش کرو تو چکی گر جاتی تھی۔ دانے ڈالیں، چاہے گندم کے، جو کے، باجرہ، کوئی بھی دانہ ڈالیں، وہ پیس دے۔ کیوں؟ بہت وزنی پتھر ہوتے تھے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر اس چکی میں سے کیل جو مرکز میں ہوتا ہے نکالو، چکی نہیں چلتی، گر جاتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں خلافت و امامت میں علی قطب ہے، میرے بغیر خلافت نہیں چل سکتی۔ اوروں نے لے کے بھی مجھ سے مدد مانگی، اب نہ کہنا یا علی مدد، کہنا بدعت ہے۔ پڑھے پڑھے سب مل کے جواب دیجیے گا۔ جو لوگ پہنچ رہے ہیں انہیں سلام ہے۔ جیسے ہی محرم آتا چیزیں صحیح ہونے لگتی ہیں کیونکہ امام سے قریب ہو رہے ہیں۔ فیضان گرامی، بعض اگر پاکستان میں کہا گیا کہ مختلف طبقات پاکستان میں بروئے کار ہیں، اس کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کہیں گے، دوسرے پاکستان کے حکمران سیاستدان، تیسرا پاکستان کا جوڈیشری یعنی کہہ لیں کہ عدلیہ، چوتھا طبقہ صحافت، اور انہوں نے تو چار ہی بتائے ہیں، پانچواں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، عوام۔ یہ چاروں اپنے کام کرتے ہیں، اگر عوام ساتھ نہ دے کچھ نہیں ہو سکتا۔ عوام سب سے بڑی طاقت ہے۔ مولا امیر علیہ السلام عوام کی اہمیت کو بتا رہے ہیں، تو پاکستان میں ایک سارا پیش کیا گیا، یہ جو پاکستانیوں نے بتایا میں وہی بتا رہا ہوں۔ تو اب ایک طبقہ جسے کہتے ہیں قضات، عدلیہ، پیغمبر اسلام کی حدیث ہے القاضی علی حفرۃ من النار، یہ جیسے کنارہ ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں جج، قاضی جہنم کے دہانے پہ کھڑا، ایک غلط فیصلہ کرے گا دھکا مار دیا جائے گا۔ کتنوں کو ابھی بھی پتہ نہیں چل رہا ہمیں دھکا دے دیا گیا ہے، مرنے کی دیر ہے جہنم۔ یاد رکھیں، انسان اگر سارے، یہ امام علی نقل صاحب کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اگر مٹھی میں خاک بند کر لو، ساری دنیا کہتی رہے سونا ہے سونا ہے، تمہیں خود تو پتہ ہے نا مٹی ہے، لوگوں کے سونا کہنے سے خوش کیوں ہو رہے ہو؟ اور اگر ساری دنیا کہتی رہے خاک ہے خاک ہے، اور تمہیں پتہ ہو سونا ہے، لوگوں کے کہنے سے دل برداشتہ نہ ہونا، تمہیں خود پتہ ہے ہاتھ میں سونا ہے، دنیا جو بھی کہتی رہے یہ کافر ہے، آپ کو تو پتہ ہے نا آپ کے ہاتھ میں علی کا دامن ہے۔ میرے اگر آپ جمعے کے خطبے سننے لندن کے تو میں نے وہاں پہ ریکارڈ ہو رہے ہوتے ہیں، لائیو جا رہے ہوتے ہیں، میں پھر بھی وہاں پہ بھی آسرا نہیں کرتا ہوں۔ میں نے امریکہ، برطانیہ، اسرائیل کا نام لے کے لندن میں مسلسل پچھلے 8 مہینے خطبے دیے ہیں، تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہر جگہ ہی وانٹیڈ ہوں۔ عزیزان گرامی، انسان اپنی نظروں میں نہ گرے، چاہے اسٹیبلشمنٹ، پوری انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کسی بھی نگاہ سے دیکھے، جب آپ آئینہ دیکھیں نا تو اپنے آپ کو دیکھنے کے بعد شرم نہ آئے۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے، یہاں نہ جانے کیسے کیسے عہدے دار ہیں، اپنے آپ کو دیکھتے کیسے ہیں، رات میں سوتے کیسے ہیں، ان کا دل ملامت کیسے نہیں کرتا جب خود ہی اپنے منہ سے لعنتیں پڑھ رہی ہوں۔ دوبارہ آئیے گا، عدلیہ، مولا امیر فرماتے ہیں جناب سرور کہہ رہے ہیں القاضی علی حفرۃ من النار، قاضی جہنم کے دہانے پہ۔ 4 طرح کے قاضی ہیں، سن لیجیے گا۔ پہلا وہ جو مولا فرماتے ہیں کہ غلط فیصلہ دے جانتے ہوئے، فرماتے ہیں یہ۔ دوسرا غلط فیصلہ دے غلطی سے، فیصلہ غلط دیا ہے لیکن غلطی سے، مولا فرماتے ہیں یہ بھی نہیں بخشا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو فیصلے دے رہے ہیں اس پہ دنیا کے دوسرے لوگوں کے غلط فیصلے سے ان کی زندگی متاثر ہو رہی ہے، کسی کی جان جا رہی ہے، کسی کی آبرو جا رہی ہے۔ آپ نے تو غلطی کر دی، دوسرے کی آبرو چلی گئی، لیکن یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کی اپنی کوئی آبرو ہو۔ اتنا پریشان نہ ہو، میں اور ابھی پریشان کرنے والا ہوں۔ پہلا غلط فیصلہ دے جانتے ہوئے، دوسرا غلط فیصلہ دے غلطی سے، تیسرا صحیح فیصلہ دے غلطی سے۔ ایسے بھی تھے، کوشش کر رہے ہیں کہ غلط فیصلہ کر دوں صحیح ہو گیا، میں پاکستان کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، تو کیا ہوگا؟ مولا فرماتے ہیں اس کی بھی بخشش نہیں، کیونکہ اس نے اپنے طور پہ غلط فیصلہ دیا اور غلطی سے صحیح ہو گیا۔ مولا فرماتے ہیں چوتھا وہ ہے جو صحیح فیصلہ دے جانتے ہوئے، مجھے پہلے 3 کا پتہ نہیں، چوتھے میرے مولا ہیں۔
جملے پہنچ رہے ہیں جانے کے لیے؟ جو جملے پیش کروں گا انہیں قبول کر لیجیے گا. صرف باب الحوائج سے توسل کر کے بیٹھا ہوں. یہ مولا عباس پڑھوا رہے ہیں جس سے مجھ میں طاقت نہیں. تو 3 طرح سے جرم ثابت ہوتا ہے اسلامی عدالت میں اور باقی بھی دنیا میں. نمبر 1 اقبال جرم. کوئی آدمی آئے کہے اقبال جرم کر لیں، مثال کے طور پہ خدا نہ کرے کہے میں نے قتل کیا، میں نے چوری، اقبال جرم کرے. اور 1 مرتبہ نے کم از کم 3 مرتبہ. یہ سرور کائنات نے قانون دیا. فرماتے ہیں قاضی سنے گا کہ مجرم یا ملزم 3 مرتبہ اقبال جرم کرے. انگریزی میں کہتے ہیں ٹو پلیڈ گلٹی. آئے اور آگے کہے یہ جرم میں نے کیا. 1 دفعہ کافی ہے؟ نہیں، 2 مرتبہ اور کہے. اور پھر شرط یہ ہے فشار میں نہ ہو، پریشر میں نہ ہو. کسی ادارے والوں نے مار پیٹ کے یہ نہ کہا ہو گائے کو ہاتھی بنا دے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، باقی تو پاکستان رہتے ہی نہیں ہیں، یہاں کے حالات معلوم ہی نہیں ہیں. بس میں یہ نیوز پڑھتا ہوں کہ کوئی ادارہ چاہے پولیس ہو کوئی بھی ہو، وہ اس کو مار مار کے کہے کہ تو گائے ہی کو کہہ دے کہ ہاں یہی ہاتھی ہے. عدالت ایسی گواہی کو قبول نہیں کر سکتی. سرور کائنات 1400 سال پہلے یہ قانون دے کے جا رہا ہے. پہلا جرم کیسے ثابت ہوتا ہے اسلامی عدالت میں؟ اقبال جرم. دوسری شرط گواہ موجود ہوں. گواہ ہیں وہ کہ میں نے جرم نہیں کیا لیکن گواہ موجود ہوں. لیکن پیغمبر نے کہا ہر کسی کی گواہی قبول نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی پیسے کھا کے گواہی دینے آ گیا ہو. پیغمبر نے فرمایا اگر کوئی پیسے کھا کے گواہی دے تو اسی کو سزا ملے گی. اس کا مطلب ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پرانے زمانے میں بھی نماز کی سکون سے پڑھو ایسا آدمی گواہ ہونا چاہیے. تو فاسق کی گواہی قبول نہیں. اب آئیے ذرا ایک حدیث پیش کر رہا ہوں، فضائل کی سن لیجئے. جناب سرور کائنات نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ گواہی دے تو ان کی نہ گواہی عادی ہے اور نہ ان کے مقابلے میں آنے والے کی گواہی قبول ہے. اگر سارے جمع ہو جائیں تو فاطمہ فاطمہ ہے. میں کچھ کہہ گیا ہوں یہاں، میری بات پہنچ رہی ہے گرامی؟ میں جانتا ہوں بہت سے بچوں کے لیے یہ موضوع بہت مشکل ہوگا. تیسرا طریقہ کیا ہے جرم ثابت کرنے کے لیے؟ قاضی کا اپنا علم. جو لوگ پہنچ گئے انہیں سلام. قاضی نے خود دیکھ لیا، اب اسے گواہوں کی ضرورت نہیں ہے. جو لوگ پہنچ گئے سلام. توجہ، حبیب خدا نے فرمایا اگر قاضی نے خود دیکھا، کیونکہ وہ قاضی ہے، جج ہے، اب گواہوں کی ضرورت نہیں، اقبال جرم کی ضرورت نہیں، وہ سزا دے سکتا ہے کیونکہ خود دیکھا. اور اگر کوئی کہیں بھی دیکھے سب نظر آ رہا ہو، مجمع نہیں ہے. بھئی ہم ایسوں کو قاضی نہیں مانتے جو سامنے گواہ ہو پھر بھی فیصلہ اس کے خلاف دے دے. گواہ نے گواہی دے دی. ہم ایسے کو امام مانتے ہیں جو پہاڑوں کے پیچھے دیواروں کے پیچھے دیکھ کے بتا رہے ہیں کتنا ہزار کا لشکر ہے. ایک آدمی نے کہا نماز کا وقت ہو گیا. اس نے فوراً ایک ہاتھ میں دہی تھی، اس نے کہا یہ رکھ جاتا ہوں باہر، کھانے کا سامان لے کے جا رہا تھا. اس نے دہی وہیں پہ رکھی مسجد کے باہر، مسجد کوفہ کے باہر. مولا کے پیچھے نماز پڑھنے لگا. نماز ختم ہوئی، باہر نکلا. اس نے دیکھا دہی کے اوپر ایک نشان بنا ہوا. اب اس نے دیکھا کہ کس نے کھایا. دیکھا دور ایک کتا نظر آ رہا ہے، کتے کے بھی منہ پہ نشان ہے. اس نے اٹھا دہی پھینکنا چاہیے. مولا نے کہا دہی مت پھینک، یہ دہی پاک ہے. اس نے کہا یا علی میں ابھی بھی تازہ دہی لے کے آیا تھا، مسجد کے باہر رکھ کے گیا، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے بھی آیا ہوں. دہی پہ بھی نشان ہے، کتے کے منہ پہ بھی نشان ہے، میں کتے نے منہ ڈالا ہوگا. مولا نے کہا میری مان لے، کتے نے دہی میں منہ نہیں ڈالا، یہ دہی پاک ہے، گھر لے جا. اس نے کہا نہیں یا علی آپ کی کیسے مان لوں، سامنے مجھے اس کے منہ پہ نشان نظر آ رہا ہے. اس نے دہی پھینک دی. توجہ، چند دن گزرے تھے، جھاڑیوں میں بکرا ذبح کر رہا تھا. اچانک شور اٹھا قتل ہو گیا. قتل، ہاتھ میں چھری بھی تھی، بکرے کا کپڑوں پہ خون بھی تھا. دوڑتا ہوا باہر نکلا. کس نے قتل کیا؟ کہا تو ہی تو قاتل ہے، چھری تیرے ہاتھ میں، خون کے دھبے. نتیجے کی ضرورت تو نہیں ہے. سب لوگوں نے پکڑ لیا. جیسے ہی اس کو گرفتار کیا، ہاتھ پکڑے، کسی نے سر میں ہاتھ ڈالا، کسی نے بالوں میں. کہا چل قاتل. ایک آدمی کی لاش پڑی ہے مومن کی. اس نے کیا کہا؟ میں نے قتل کیا. اقبال جرم بھی ہو گیا، ہاتھ میں ہتھیار بھی ہے، بدن پہ دھبے بھی ہیں، اور اقبال جرم بھی کر لیا. اب ایک مرتبہ سارا مجمع گھسیٹتا ہوا اسے مولا کے پاس لے کے آیا. مولا نے مسکرا کے دیکھا. کہا یا علی آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا میں جانتا ہوں ہوا کیا ہے. توجہ، یا علی یعنی آپ کو پتا میں بے قصور ہوں. مولا نے کہا جس طرح میں اس دن جانتا تھا کتے نے منہ نہیں ڈالا. پہنچ رہے
پہنچ رہے ہیں کہ دونوں اپنی اپنی بات کو پیش کرو. اس آدمی نے کہا جھاڑیوں میں درخت کے نیچے ایک بکرا ذبح کر رہا تھا فلاں مقام پہ. مولانا نے کہا بکرا وہاں موجود ہے, کچھ افراد جاؤ جا کے دیکھ لو. جب وہ آئے تو وہاں پہ بکرا موجود تھا. مولانا نے کہا بکرا بھی یہاں پہ لے آؤ. ہاتھ میں چھری تھی. ابھی اس زمانے میں ڈی این اے نہیں ہے, سائنس نہیں ہے. جو لوگ پہنچ گئے انہیں سلام. امام معصوم کی عظمتوں کو سلام, جو خون دیکھ کے بتائے یہ انسان کا ہے یا جانور کا. پہنچ رہا. ان کی صرف دو پہلوؤں کو پڑھا جاتا ہے, شجاعت اور وفاداری, جن کی کنیت مولا علی نے رکھی ابوالفضل, فضائل کا باب. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. رسول خدا کے پاس سفارش چاہیے ہو تو مولا عباس, جناب سیدہ کے پاس سفارش چاہیے ہو تو مولا عباس, مولا امیر کے پاس سفارش چاہیے ہو تو مولا عباس, مولا حسن, مولا حسین, جناب زینب. اور کسی بھی امام کے پاس اگر سفارش چاہیے تو ان سب کے پاس بس ایک سفارش ایسی ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی, وہ ہے حضرت عباس. جانتے ہیں جناب عباس سے مانگنا ہو تو 4 واسطے ہیں. بتاؤں آپ سے. پہلی جناب فاطمہ الزہرا, بی بی نے کہا عباس میرا بیٹا ہے, یعنی جناب ام البنین کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہا. مولا عباس کا دوسرا واسطہ جناب زینب کبریٰ ہے. تیسرا واسطہ جناب ام البنین ہے. اور جانتے ہیں چوتھا واسطہ ایک چھوٹی سی بی بی ہے جن کے کان بہت زخمی تھے, نام سکینہ ہے. جناب عباس بہت غیرت مند تھے. جب انہوں نے سنا نا کہ ایک بچی بار بار کہہ رہی ہے العطاش العطاش, تو جناب عباس سے برداشت نہیں ہوا. سارا دن بار بار کہتے رہے مولا اجازت ہے میں میدان کارزار میں جانا چاہتا ہوں. مولا نے فرمایا نہیں عباس, آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں, اگر آپ چلے جائیں گے سپہ سالاری فوج کی کون کرے گا. جب تیسرا حملہ ہوا نا عمر سعد کے لشکر کی طرف سے اور جناب حبیب ابن مظاہر کا لاشا آیا تو مولا عباس کے آنسو بہنے لگے. کہاں مولا یہ بزرگ اصحاب کہاں لڑ پائیں گے, مولا یہ پیاسے اصحاب کہاں, ایک مرتبہ مجھے مہلت دیجئے میں ان سب کو دیکھ لوں گا. مولا نے فرمایا نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں. جب جناب اون و محمد کے لاشے آئے نا اب جناب عباس سے رہا نہیں گیا. مولا نے فرمایا مولا گودوں کے پالے بچے مارے جا رہے ہیں, مولا ایک مرتبہ مجھے مہلت دیجئے ان سب کو میں دیکھ لوں گا. مولا حسین نے فرمایا نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں. ایک وقت آیا جناب عباس نے ہاتھ جوڑ کے فرمایا مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں, مولا مجھے ایک مہلت دے دیجئے. مولا حسین نے سینے پہ ہاتھ رکھا, میرے بھائی میرے شیر تھوڑی دیر اور صبر کر لیجئے میں آپ کو اجازت دوں گا. بس بھئی جناب عباس خیموں کے سامنے کھڑے تھے اپنی تلوار پہ ٹیک لگائے. اچانک مولا کے کانوں میں آواز آئی کوئی بچی مشکیزہ ہلا رہی ہے. آپ جانتے ہیں نا زیادہ پیاس ہوتی ہے لوگ خالی مشکیزیں ہلا کے دیتے ہیں, شاید پانی رہ گیا ہو. تو جناب عباس کے کانوں میں آواز آئی مشکیزیں ہلائے جا رہے ہیں. مولا خیمے میں آئے, دیکھا ایک چھوٹی سی بچی بچوں کے ساتھ مشکیزیں ہلا ہلا کے لے رہی ہے. شاید پانی رہ گیا. ایک بچے نے مشکیزہ لبوں پہ لگا رکھا تھا, شاید ٹھنڈک مل جائے. اب جناب عباس کی غیرت سے برداشت نہیں, آواز بی بی ذرا اپنے بابا سے کہیے مجھے صرف پانی لانے کی اجازت دے, میں آپ کو پانی لا دوں. بی بی نے مشکیزہ لیا, کہا چچا میرے ساتھ چلیے. کہا بابا چچا عباس سے کہیے ہمیں پانی لا رہے ہیں. مولا حسین نے ایک مرتبہ چھوٹی بی بی کو دیکھا, پھر مولا عباس کی طرف دیکھا, کہا عباس اب آپ ایسی سفارش لائے ہیں جو رد نہیں ہو سکتی. عباس آپ کو پانی لانے کی اجازت ہے. تمام شیعہ سنی علماء نے لکھا جناب عباس کو پانی لانے کی اجازت مل گئی. بس اجازت ملنا چاہیے, اگر دیکھ سکے دیکھیے گا, مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا. جناب عباس نے فوراً کاندھے پہ مشکیزہ رکھا, ہاتھ میں علم لیا اور ہاتھ میں ایک نیزہ تھا. جیسے ہی جانے لگے نا مولا حسین نے آواز دی عباس جانے سے پہلے آخری مرتبہ زینب سے ودا کریں.
آخری مرتبہ یعنی اب ملنا نصیب نہیں ہوگا. بیٹا پانی دے. جناب عباس علیہ السلام اس خیمے میں آئے, اس خیمے کے باہر کھڑے ہوئے جہاں جناب زینب تھی. اگر دیکھ سکے سب میٹر دیکھیے گا, نہیں تو آنکھیں بند کر کے کربلا چلیے. اس خیمے کے باہر کھڑے ہوئے جہاں جناب زینب تھی, اور بلند آواز سے کہا, بی بی عباس کا آخری سلام قبول کیجئے. جناب زینب نے جیسے ہی سنا خیمے کا پردہ کھولا, کہا عباس میرے بھیا ابھی نہ جائیے گا, ذرا خیمے میں آ جائیے. جناب عباس خیمے کے اندر آئے. 22 سال بڑی ہیں جناب زینب, بی بی کربلا میں 56 برس کی ہے, جناب عباس 34 برس کے. بی بی نے پالا تھا جناب عباس کو. اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا, جیسے ہی مولا عباس آئے نا خیمے میں, بی بی نے دونوں باہیں گلے میں ڈالی. کہا عباس جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی, بابا نے فرمایا تھا زینب اسی شہر میں آپ کو قیدی بنا کے لایا جائے گا, آپ کی چادر چھین لی جائے گی, آپ کو پتھر مارے جائیں. بس یہ جملے سننا تھا, جناب عباس کے آنسو بہنے لگے. کہا عباس جب بابا نے فرمایا تھا نا تو عباس مجھے پورا یقین تھا ایسا ہوگا کیونکہ بابا نے فرمایا, لیکن عباس میں سوچا کرتی تھی کس کی جرت ہوگی مجھے قیدی بنانے کی, میرا عباس جیسا بھائی ہے. لیکن عباس ابھی جب آپ نے فرمایا نا بی بی الوداع, عباس مجھے یقین ہو گیا وہ وقت بڑا قریب ہے جب مجھے قیدی بنایا جائے. جناب عباس فوراً خیمے سے باہر آ گئے. ایک مرتبہ جناب زینب نے بیویوں کا آواز کہا, بیویوں وہ جو میں نے مدینے میں چادروں کی پردوں کی ضمانت لی تھی, میں ضمانت واپس لے رہی ہوں. میرا عباس چلا گیا, اب کسی کے پردے کی ضمانت نہیں. اجرکم اللہ. بس میں کہ بہت زیادہ زحمت نہیں دوں گا. ایک مرتبہ جناب عباس خیمے سے باہر نکلے, ہر سوار کو مولا حسین نے بازو پکڑ کے سوار کرایا تھا. جناب عباس نے نہیں بلایا مولا مجھے سوار کرا دیجئے. کیوں؟ مولا دیکھ رہے ہیں مولا حسین کو سوار کرانے والا کوئی نہیں رہا. میں آواز دے کے کہوں گا, اے غازی عباس ابھی جناب زینب ہیں, وہ خیمے سے باہر آ کے. اجرکم اللہ. بس بھائی بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا, 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا. جناب عباس اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے, لجام فرس میں ہاتھ ڈالا, گھوڑے کو ایڑ لگائی, مجھے فرات تک پہنچا دی. مرحوم عادلہ شہادی نے لکھا ہے جناب عباس جب جانے لگے تو عمر سعد نے جو تیر انداز تھے وہ 4000 تھے. جو تیر چلانے والے تھے نا جناب عباس پہ وہ 4000, تلواروں والے الگ, نیزے والے الگ, 4000 تیر انداز سے کا تیر چلاؤ, عباس فرات تک نہ جائے. تیر چلنے لگے. میٹر دیکھیے گا, ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں, گلے میں طاقت نہیں. جیسے جناب عباس چلے نا, ہاتھ میں پرچم تھا. ایک چھوٹی سی بی بی نے بچوں سے کہا, بچوں خیموں سے باہر آ جاؤ, ہاتھوں میں کوزے لے لو, میرے چچا پانی لینے گئے ہیں, ابھی پانی لائیں گے میں خود سیراب کروں گی. ایک مرتبہ بی بی نے دیکھا علم جا رہا ہے. جناب سکینہ نے فرمایا, بچوں کو جو علم جا رہا ہے نا وہ میرے چچا عباس ہیں. ایک مرتبہ علم نشیب میں اتر گیا. بی بی نے فرمایا, بچوں میرے چچا فرات میں اتر گئے ہیں, بس ابھی پانی لا رہے ہوں گے. میرا بھائی, میرا بچہ 2 منٹ میں پڑھوں گا, مجھ سے پڑھا بھی نہیں جا رہا, میرے بھائی بھی برداشت نہیں کر رہے. اگر دیکھ سکے میٹر دیکھیے گا. میں اور آپ جب پانی میں دیکھتے ہیں نا, ہمیں اپنا عکس نظر آتا ہے. جب جناب عباس پانی بھر رہے تھے نا, انہیں فرات میں جناب سکینہ کا عکس نظر آ رہا تھا. بار بار کہہ رہے تھے, بی بی میں نے پانی بھر لیا. اے عباس, مولا آپ کی عظمتوں کو سلام, مولا آپ کی سواری کو سلام. کیا کیا مولا نے؟ جانتے کیا کیا؟ میں پڑھ رہا ہوں ابھی. مولا نے اپنی سواری سے کہا, اشرب الماء. گھوڑے سے کہا, تو پانی پی لے, تو بے زبان جانور ہے, پانی پی لے.
مقتل میں لکھا ہے جانور نے گردن ہلا دی، میں بھی پانی نہیں پیوں گا۔ بے زبان جانور تھا، اسے بھی پتا تھا کوئی بچی پیاسی ہے، اس نے بھی پانی نہیں پیا۔ مولا نے ایک مرتبہ مشکیزہ بھرا، کاندھے پہ رکھا، ہاتھ میں علم لیا، جب چلنے لگے نا بیوی نے آواز دی، بچوں وہ جو علم آ رہا ہے نا میرے چچا پانی لا رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں کودے، اپنی زبانیں لبوں پہ پھیرنے لگے۔ میرے طرف دیکھے گا، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں آخری جملے۔ جیسے ہی جناب سکینہ نے کہا بچوں وہ میرے چچا آ رہے ہیں، وہ علم میرے چچا عباس کا ہے، میں ابھی سب کو سیراب کروں گی، اتنے میں علم لڑکھڑانے لگا۔ علم کا لڑکھڑانا تھا، کچھ دیر بیوی دیکھتی رہی، پھر ایک مرتبہ کوزہ زمین پہ رکھا، کہا بچوں کوزے زمین پہ رکھ دو، میں دعا کروں گی، تم آمین کہنا۔ چھوٹے چھوٹے میں نہیں پڑھتا اگر آپ برداشت نہیں کر رہے۔ بیوی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائے، ایک مرتبہ آواز دی پروردگارا میرے چچا کی خیر ہو۔ ایک ملعون نے چھپ کے وار کیا، دایاں بازو قلم کر دیا۔ حکیم ابن طفیل نے بایاں بازو قلم کیا۔ جناب عباس نے مشکیزہ دندان مبارک سے پکڑ لیا۔ اگر دیکھ سکے تو میرے دیکھیے گا، میں پوری شہادت نہیں پڑھوں گا، میرا وعدہ ہے، اب مجھے پتا کوئی بھی ہوش ہو جائے گا۔ جناب عباس کے دندان مبارک میں مشکیزہ تھا۔ آپ نے دیکھا جب کوئی دعا مانگتا ہے ہاتھ اٹھاتا ہے، اور اگر کسی کے بازو نہ ہو وہ کیسے دعا